الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم سامعین و حاضرین حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے خالص نبی والے کام کی اس نورانی، دینی، اسلامی، روحانی، اصلاحی، بابرکت، برحمت، بمبارک گلشن میں ہم سب آپ سب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ سلسلہ وار تاریخ اسلام جلد اول باب دوم کل کے بیان کے آگے کا بیان شروع کرتا ہوں۔ کمال خوش خلق حضرت عبداللہ بن حارث کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش خلق نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اہل مدینہ یکایک گھبرا اٹھے جیسے کوئی دشمن چل آئے، اس قسم کا شور اٹھا۔ لوگ اس آواز کی جانب چلے مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر ادھر تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا گھبراؤ مت، کوئی خوف و اندیشے کی بات نہیں ہے۔ برا بن معذب بیان ہے کہ جنگ حنین کے دن لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رج پڑھ رہے تھے۔ ابن عبد المطلب اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور شجاع کوئی نہیں دیکھا۔ کیا جب لڑائی بہت تند اور تیز ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈتے۔ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر وہ سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا رہ سکتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کعب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک موٹے کنارے کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک بدوی نے چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ چادر کے کنارے کی رگڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے اور گردن پر نشان پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے دونوں اونٹوں پر بھی کچھ لاد دے، کیونکہ اس میں سے جو کچھ تو مجھے دے گا وہ کچھ تیرا یا تیرے باپ کا مال نہیں ہے۔ یہ تلخ و سخت کلام سن کر اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط حلم و کرم سے خاموش رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر تو یہ تو بتا کہ تیرے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کیونکہ تو برائی کے عوض برائی نہیں کرتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک اونٹ پر کھجوریں لاد کر دے دو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی زید بن ثنا اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ قرض کا تقاضا کرنے آیا اور بہت کچھ بک جھک کرنے لگا کہ تم اولاد عبد المطلب بڑے ہی نادہندہ اور وعدہ خلاف ہو۔ اس کی بدامنی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہی رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جھڑک کر ایسی بےہودہ گوئی سے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، تو نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ مناسب یہ تھا کہ تم اسے نہ جھڑکتے بلکہ حسن طلب اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے اور مجھ سے ایفائے وعدہ اور ادائے قرض کے لیے کہتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دو۔
اور جھڑکنے کے معاوضے میں 20 سا یعنی 1.5 من جو اور دے دو، حالانکہ میعاد قرض میں ابھی 3 دن باقی تھے اور یہودی قبل از نقضائے میعاد ہی تقاضا کرنے آ گیا تھا۔ اس حلم، نیک طبی نیتی اور خوش خلقی کا یہ اثر ہوا کہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو سیب اور لوہار کے یہاں گئے، جس کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دودھ پلاتی تھیں۔ اس وقت ابراہیم بالکل جان بلب تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیدہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے صبری کا اظہار فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ آنسو رحم و شفقت کی وجہ سے ہیں، بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے نہیں ہیں۔ اور بے شک دل رنج کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن ہم کوئی بات ایسی نہیں کہتے جو رضائے الہی کے خلاف ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انصار میں کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ انہوں نے اور مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا سب دے ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ آتا ہے اسے تم لوگوں سے بچا کر جمع نہیں کر رکھتا ہو۔ بلا شبہ جو شخص اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ وہ اسے اس سوال کی ذلت سے بچائے تو اللہ اسے اس ذلت سے بچا لیتا ہے، اور جو استغاثہ چاہتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے، اور کسی شخص کو عطا الہی میں سے کوئی عطیہ سب سے زیادہ اچھا نہیں دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ اگر میرے پاس کچھ کوہ احد کے برابر سونا ہو تب بھی مجھے خوشی اس وقت ہو کہ میں 3 دن گزرنے سے پہلے ہی وہ سب تقسیم کر دوں، اور میرے پاس سوائے اس کے جو میں ادائے قرض کے لیے اٹھا رکھوں باقی نہ رہے۔ بعض اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور کوئی حاجت مند آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض تک لے کر اس کی حاجت روائی میں تعامل نہ ہوتا تھا، اور بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی قسم کے قرض تھے، ورنہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو قرض لے کر پورا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرا اونٹ تھک کر پیچھے رہ گیا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں جابر کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا ہے میرا اونٹ تھک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اونٹ کہ تسمہ مارا تو وہ خوب تیز چلنے لگا، پھر ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ اونٹ فروخت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھ سے خرید لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اونٹ کی قیمت ادا کر دو۔ میں قیمت لے کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر بلایا۔ میں ڈرا کہ میرا اونٹ واپس کر دیا جائے گا، مگر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت تمہاری ہو چکی ہے، اسے بھی رہنے دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل میں تشریف لے جاتے تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کھود کر وہ 2 مسواکیں نکالی، ایک سیدھی تھی ایک ٹیڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی خود لی اور سیدھی اپنے ہمراہ ہی کو دی۔ انہوں نے کیا کہ سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، اور فرمایا کہ جو شخص کسی کی صحبت میں رہتا ہے خواہ گھڑی بھری ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ حق صحبت بجا لایا یا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور منافق مسلمان بشر نامی کے درمیان کچھ جھگڑا تھا۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حالات تصدیق کر کے یہودی کو حق بجانب پایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ صادر کیا۔ جب دونوں باہر نکلے تو بشر نے کہا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، چلو حضرت عمر کے پاس چلیں۔
चुनांचे दोनों हजरत उमर रज़ी अल्लाह के पास आए। यहूदी ने आते ही बयान कर दिया, हम दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने मेरे हक में फैसला सादिर किया, मगर इसने नहीं माना और आपके पास लाया कि आप जो फैसला करेंगे वो माना जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह बशर से यहूदी के इस बयान की तस्दीक की। इसने कहा, हाँ ये सच कहता, हम दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, मगर मैं इनके फैसले पर आपके फैसले को तरजीह देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, तुम दोनों जरा ठहरो, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। ये कहकर वह अंदर गए और तलवार लाकर मुनाफिक बशर की गर्दन उड़ा दी और कहा कि जो शख्स मुसलमान होकर अल्लाह और इसके रसूल के फैसले को न माने, मैं इसका फैसला इस तरह करता हूँ। इस पर इसके हमराही मुनाफिकों ने बहुत हुल मचाया, मगर अल्लाह ताला ने बजरिया वही हजरत उमर के फ़ाल की तायीद फरमाई और इसी दिन से इनका लब फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हो गया। फतेह मक्के के बाद का वाक़या है कि बनी मखज़ूम में से एक औरत फातिमा बिनते असवद चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। सबूत जुर्म के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। शुरफा कुरैश को ये आर नागवार गुजरा। उन्होंने चाहा कि सिफारिश करके इस औरत को सज़ा से बचा लें, मगर सिफारिश करने की जुरात ना हुई। आखिर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह को कहकर सुनकर आमादा किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा तुम अल्लाह की मुकर्रर करदा सज़ा में सिफारिश को दखल देते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मजमे में तकरीर फरमाई कि आए लोगों, तुमसे पहले की कौमें इसीलिए तबाह हो गई कि जब इनमें कोई बड़ा ख़ानदानी शख्स चोरी करता था तो लोग उसे छोड़ देते थे, और जब कोई कमज़ोर चोरी करता था तो उसे सज़ा देते थे। अल्लाह गवाह है कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी की होती तो यकीनन इसका हाथ काट डालता। इंशाअल्लाह इसके आगे का बयान कल होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।